تو سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کیجیے. کام ہے تو چھوڑ دینا ہے، کام نہیں تو رکھنا ہے. اس میں کوئی اختیار آپشن نہیں ہے آپ کو. فجر کی نماز ضرور مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں. کہ رمضان آیا کیوں، آپ رمضان میں جی رہے کیوں، آپ کو رمضان کا مہینہ کیوں ملا، وہ مقصد بھول رہے ہیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حضرات، پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے لائق و مناسب ہے. بے شمار درود و سلام کا نزول ہو سارے ہی پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم حضرات، خطبے کے آغاز میں میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 پر 3 تلاوت کی ہے. رمضان اور رمضان کے روزوں کے حوالے سے بڑی مشہور آیت کریمہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر اللہ نے روزے فرض رکھے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. 2-3 دن کے فاصلے میں ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں. سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان کے مہینے کی صحت و سلامت والی زندگی نصیب فرمائے. رمضان کی آمد کے سلسلے میں آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے چند باتیں یاد دہانی کے طور پر رکھنا ہے. سب سے پہلی بات یہ، آنے والا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، بڑا ہی محترم مہینہ ہے. اس مہینے کی سب سے افضل، سب سے بڑی، سب سے بہترین جو عبادت ہے، روزوں کی عبادت، ہر ایک مسلمان مرد و عورت
جوان اور بوڑھا یہاں تک کہ بچوں کو بھی اس عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے اور کروانا چاہیے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، اس میں نہ آپ کو اختیار ہے نہ آپ کو آپشن ہے سوائے شرعی عذر کے۔ رمضان کے روزوں کا رکھنا فرض ہے، اور یہ ایسا فریضہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس کا انکار کرے تو پھر دین سے خارج، اور سستی اور کاہلی کے ساتھ اگر چھوڑے گا تو وہ گنہگار قرار دیا جائے گا۔ رمضان کے روزے اپنی جگہ بہت اہمیت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، مرتبے والے ہیں۔ رمضان کے روزوں کے تعلق سے ایک ضروری بات یہ رکھنا ہے کہ رمضان کے روزے آپ پر فرض ہیں اللہ کی طرف سے۔ اس کی حکمت، اس کا فائدہ آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے، آپ کو رکھنا ہے۔ جب ہمیں پتہ چلے کہ یہ کام اللہ کی طرف سے فرض ہے تو اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اس کے کرنے سے فائدہ کیا ہے، چھوڑنے سے نقصان کیا ہے، کریں گے تو کیا حکمت ہوگی، اس سے قطع نظر اللہ کا حکم مان کر سر جھکا کے یہ عبادت اپنانا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ بعض لوگ طبی ناحیے سے، میڈیکل ناحیے سے اس کے فائدے بیان کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ زمانہ انسان میڈیکل طبی ناحیے سے سوچتا ہے، خاص کر کے آج کے نوجوانوں میں یہ جو سوچ ہے کہ ہر ایک حکم کو، ہر ایک بات کو سائنسی ناحیے سے سوچنا، انسان کی اپنی جسمانی طبیعت میں کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے، اور پھر اس میں بھی رمضان کا روزہ اگر رکھیں گے تو یہ ایک بہترین ورزش ہوگی، ایک بہترین جو ہے ڈیٹنگ ہو جائے گی۔ اس کے ذریعے سے آدمی خود بخود اپنے باڈی پر، صحت پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ وزن گھٹانے کا بہترین طریقہ ہے۔ آدمی لانگ بہت زیادہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، ایسا رہنے سے آدمی خود بخود وزن گھٹنے لگتا ہے، پیٹ کے مسائل کم ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں یہ سوچ کر کہ اگر آدمی روزہ رکھتا ہے تو پھر مطلب یہ کہ اس نے اپنے جسم کے فائدے یا نقصان کے لیے روزے کو رکھا ہے، اس نے اللہ کا حکم مان کر کے نہیں رکھا ہے۔ موٹی سی مثال، نماز ایک عبادت ہے، اس کو آپ عبادت سمجھ کے ادا کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اللہ کا حکم مان کر کے کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے بجائے اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میں اگر نماز پڑھوں گا تو رکوع سجدہ ہو جائے گا اور اس کے ذریعے سے ورزش ہو جائے گی، یعنی کہ ایک حساب میں کہیں تو فزیوتھراپی ہے کہ آدمی اٹھے بیٹھے حرکت کرے، اپنی کمر کو رکوع میں سیدھا رکھے، تو یہ ساری چیزیں اگر آدمی اس ناحیے سے کرتا ہے کہ مجھے رکوع سیدھا اس لیے کرنا ہے کہ ایسا کرنے سے کمر برابر ہوگی، کمر کے دردہ نہیں ہوں گے، سجدہ لمبا کرنے سے کمر کے پرابلمز حل ہوں گے، ہڈیوں کے مسائل نہیں ہوں گے، اگر آدمی یہ سوچ کے کرتا ہے تو مطلب یہ کہ وہ ایک ورزش کر رہا ہے، اسے عبادت سے لینا دینا نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم کو مان کے رکوع سجدہ نہیں کر رہا ہے، وہ تو اپنی باڈی کو ورزش ایکسرسائز کے طور پہ کر رہا ہے۔ تو پھر آپ ہی بتائیں کہ اسے ثواب ملے گا یا نہیں ہے؟ تو ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے دنیاوی منفعت کی خاطر اپنی طبیعت، اپنی صحت کا لحاظ کرتے ہوئے کیا۔ تو روزوں کے بارے میں فضیلت، اہمیت سب جانتے ہیں۔ ایک بات ان دنوں میں یا اس موقع پر سننے میں آتی ہے کہ لوگ، خاص کر کے نوجوان طبقہ، رمضان کے روزوں کے طبی فائدہ، میڈیکل فائدے کیا ہے، اس حساب سے اپنے جسم کو، اپنی صحت کو، اپنے موٹاپے کو، اپنی باڈی کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اگر اس نیت سے اگر آپ رکھیں گے تو پھر آپ کی وہ ایکسرسائز ہوگی، ورک آؤٹ ہوگا، ورنہ ثواب، یہ عبادت، یہ اس حساب میں آپ کو ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کیجئے، نیت یہ بنائیں کہ روزہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے، اس کا رکھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور پیارے نبی کی سنت ہے، اور اس کی جو فضیلتیں ہیں مجھے وہ حاصل کرنا ہے۔ تو اس نیت سے آپ رمضان کے روزوں کو رکھیں اور اسی حساب سے اپنے بچوں کو بھی رکھوائیں، پابندی کروائیں۔ رمضان کے روزے، اور خاص کر کے یہ سال اور اس کے بعد سے چند سال لگاتار جو آنے والے ہیں، ایک تو دھوپ کے مہینے میں آنے والے ہیں، اور اس کے علاوہ
اکثر کے ایگزام ہونے والے ہیں، 10th کے ہیں، انٹر کے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ نوجوان بچے، وہ بچے جو اسکولوں میں 10th یا کالج پڑھ رہے ہیں، تو روزوں کا اہتمام یا تو وہ نہیں کرتے یا پھر ماں باپ نہیں کرواتے، بلکہ ماں باپ خود منع کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ ایگزام ہے، تیاری کرنا ہے، پڑھنا ہے، اگر روزہ رکھیں گے تو نہیں پڑھیں گے تو روزہ چھڑوا دیتے ہیں، اگر کوئی بچہ آگے بڑھ کے رکھنا بھی چاہے تو منع کر دیتے ہیں، غلطی ہے۔ دیکھیے، یہ دنیاوی امتحان محض آپ کی دنیا بنانے کے لیے ہے، جبکہ یہ روزہ یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے، ہر بالغ پر رکھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اس میں آپ کے ایگزام ہو تو نہیں رکھنا ہے، اگر فری ہے تو رکھنا ہے، اگر گرمی کا زمانہ ہے تو چھوڑنا ہے، موسم نارمل ہے تو رکھنا ہے، کام ہے تو چھوڑ دینا ہے، کام نہیں تو رکھنا ہے، اس میں کوئی اختیار آپشن نہیں ہے آپ کو۔ رمضان کے روزے فرض ہیں اور اس کی پابندی ہر جوان، بوڑھے، مرد و عورت کو کرنا چاہیے۔ لوگ اپنی آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، اپنی پڑھائی دیکھتے ہیں، اپنے ایگزامز دیکھتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اپنی پڑھائی، اپنے ایگزام، اس کے ٹائم ٹیبل کو تھوڑا آگے پیچھے کرنے کے بجائے سرے سے رمضان کے روزے ہی اڑا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور یہ غلطی یہ رمضان کے مہینے میں یہ امتحانات، ایگزامز آنے کی وجہ سے لوگ، نوجوان بچے کرتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کو آگاہ ہونا چاہیے۔ رمضان سال میں ایک مہینہ آتا ہے رمضان کا روزے رکھنے کا، اگر یہ ایک مہینہ چلا جائے تو پھر نہ آپ روزے رکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو وہ ثواب ملنے والا ہے۔ تو اس ایک مہینے کے روزوں کی جو عبادت ہے، اس عبادت کو پوری کوشش کے ساتھ اسی مہینے میں کرنے کی کوشش کریں، قضا یا بہانے بنا کر کے ہرگز بھی نہ چھوڑیں۔ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو پھر بہت بڑا گناہ ہے، بہت سخت وعیدیں ہیں جان بوجھ کر کے سستی اور کاہلی سے روزہ چھوڑنے والوں کی۔ یہ پہلی بات رہی روزے اور روزوں کی پابندی کے بارے میں۔ دوسری بات یہ ہے، رمضان کے مہینے میں آپ دین سے جڑیں، مسجدوں سے جڑیں، عبادتوں سے قریب ہوں، اور جتنا ہو سکے آپ عبادتوں کے لیے، نیکیوں کے لیے وقت نکالیں۔ عبادتوں کے نام پر، دین سیکھنے کے نام پر مسئلے مسائل میں ہرگز نہ پڑیں، مسئلے مسائل میں ہرگز نہ پڑیں۔ رمضان میں جو بھی مسئلے مسائل اٹھائے جاتے ہیں، سحری کے، افطار کے، وقت کے، نمازوں کے، تراویح کے، شب قدر کے، جتنے اختلافی مسائل ہیں وہ اختلافی مسائل میں ہرگز نہ پڑھیں۔ خصوصاً تراویح کے بارے میں اللہ کے نبی کی جو سنت ہے وہ سنت کو اپنائیں۔ وہ سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی رہی ہے۔ دلیلیں، حدیثیں بہت زیادہ ہیں، بہت طویل ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کافی ہے، حدیث نمبر 3560 پر 9، جس میں حضرت عائشہ کی گواہی ہے، ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة۔ اللہ کے نبی کی سنت رمضان میں ہو، رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں ہو، 11 رکعت سے زیادہ اللہ کے نبی نہیں پڑھتے تھے۔ 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر، یہ اللہ کے نبی کی سنت نہ صرف رمضان میں بلکہ رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ بقیہ دنوں میں بھی یہی سنت ہے، اور اسی کو فالو ہونا چاہیے۔ جو لوگ پہلے چند سال پہلے مکہ مدینے کے بہانے بناتے تھے، آج ان کی زبانیں بھی خاموش ہیں۔ ہم تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ مکہ مدینہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل قرآن و حدیث ہے۔ اگر آپ پھر بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں وہاں اہتمام کیسے ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے، اور اس اہتمام سے اور اس سے بڑھ کر کے جو اصل مقصد ہے تراویح کا، قرآن کی تلاوت، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، ترتیب کے ساتھ پڑھنا، سکون کے ساتھ پڑھنا، سکون کے ساتھ سننا، یہ قرآن کا اور تراویح تہجد کا اصل مقصد ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کے واسطے تراویح کا، قرآن کا مذاق نہ اڑائیں۔ فاسٹ پڑھ کے، تیزی سے پڑھ کے، امام حافظ بھی یہ غلطی نہیں کرنا ہے، اور آپ کو بھی ایسے ڈیمانڈ، ایسے خواہشیں نہیں رکھنا ہے جہاں جل ختم ہونے والی ہے، کہاں فاسٹ پڑھانے والے ہیں، کہاں تیزی سے بھگانے والے ہیں، ویسی مسجدوں کا انتخاب نہ کریں۔ آپ رمضان میں جو تراویح پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ اپنے وقت کو بچانے
بچانے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کو دیکھنا نہیں ہے کہ کہاں فاسٹ پڑھتے ہیں، کہاں جلد ختم ہوتا ہے، آپ کو صرف ایک ہی چیز دیکھنا ہے کہ کہاں قرآن کو ڈھنگ سے پڑھا جاتا ہے، کہاں سکون سے نماز پڑھی جاتی ہے، یہ ایک چیز کا لحاظ رکھنا ہے آپ کو۔ اگر اس کے علاوہ دوسری اور چیزوں کا لحاظ کریں گے تو نام کے لیے تو شاید آپ تراویح پڑھنے والے شمار ہوں گے، ورنہ ثواب عبادت کے ناحیے سے اللہ کے پاس اجر سے خالی ہو سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے رمضان کے مہینے میں اس بارے میں تھوڑا اپنے آپ کو آگاہ رکھیں۔ تو رمضان کے مہینے کے سلسلے میں ایک دوسری بات یہ رہی کہ رمضان کے مہینے میں مسئلے مسائل کے چکر میں ہرگز بھی نہ پڑیں۔ آپ کو دین سیکھنا ہے، مسئلے مسائل معلوم کرنا ہے، سال کے 11 مہینے ہیں، ان مہینوں میں آئیے، پوچھئے، فون کیجئے، ٹھیک ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ بھی اور ہم کو بھی اس بارے میں خلل میں نہ ڈالیں کہ رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، ہر ایک کے لیے عبادت کا مہینہ ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی عبادت کا مہینہ ہے۔ لوگ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو دین کے نام پر، دین سیکھنے کے نام پر مسئلے مسائل، اختلافی مسئلے، وہ کیسا، یہ کیسے، یہ اتاج کرنا کیا، وہ اتاج کرنا کیا، پھر شب قدر میں، فطرے میں، زکوٰۃ میں، ایسے مسائل میں ڈال دیتے ہیں، خود بھی پریشان، اوروں کو، علماء کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ تو مسئلے مسائل سے بچیں، اختلافات سے بچیں۔ رمضان کے مہینوں میں مسجدوں سے قربت یہ عبادت کے لیے ہونا چاہیے، جھگڑوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے، باتیں بنانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، گروپ قائم کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، صرف اور صرف عبادت کے مقصد سے، نیکی کے مقصد سے اپنے آپ کو جڑائیں۔ رمضان کے مہینے سے ایک تیسری ضروری نصیحت یہ ہے، رمضان کے مہینے میں مسلمان بیکار نظر آتے ہیں، ایسے بیکار نظر آتے ہیں، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو بیکار کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ رمضان بولے تو لوگ مسلمان ایسے بنا دیے ہیں، کھانا، پانی، دعوتیں، افطار، سحری، سونا، ٹائم پاس کرنا، عورتیں گھروں میں ٹی وی کے ذریعے سے یا غیبت چغلی کے ذریعے سے، مرد بزنس کے ذریعے سے یا پھر موبائل کے ذریعے سے، گیمز کے ذریعے سے، خالی ایسے ہی ٹائم ویسٹ کر دینا، ٹائم پاس کے نام پر کے وقت ضائع کرنا۔ اپنے آپ کو ایک خاص نصیحت کہ آپ اپنا ایک شیڈول بنائیں، رمضان کے لیے، رمضان کے روزوں کے لیے ایک شیڈول بنائیں، ایک ترتیب بنائیں۔ شیڈول کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہر ایک کا ایک ٹائم ہو، نمازوں کا، عبادتوں کا، اپنے بزنس کا۔ آپ سحری کرتے ہیں، سحری سے فارغ ہو کر فجر کی نماز ضرور مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں، نماز ہرگز ضائع نہ کریں۔ مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ فجر کی نماز کے بعد بیٹھے رہیں، صبح شام کی دعائیں پڑھیں، اس کے بعد قرآن مجید کی تھوڑی سی تلاوت کر لیں۔ کوشش یہ کریں کہ اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہیں، زیادہ وقت نہیں رہتا، آدھا گھنٹہ 40 منٹ کا وقفہ رہتا ہے، آپ تھوڑا سا وقت لگا لیں گے، اشراق کا وقت ہوگا، 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھیں، اپنے گھر جائیں، آرام کرنا ہے تو آرام کریں، اور وہ بھی ایک لمٹ کا، ایک وقت کا۔ اس کے بعد آپ اٹھیں اور اٹھنے کے بعد آپ کا بزنس، تجارت، جو بھی ہے کام دھندے میں لگ جائیں۔ ظہر کی نماز کو مسجد میں جماعت کے ساتھ آئیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، نماز کے بعد بھی کچھ دیر آپ کے لیے ممکن ہو سکا قرآن کو ترجمہ تفسیر کے لیے، یا پھر اگر نہیں آتا ہے پڑھنا تو کم سے کم پیغمبروں کے واقعات سنانے یا پڑھنے کے لیے وقت لگائیں۔ پھر اس کے بعد آپ کا اپنا جو کام ہے اس کام میں لگیں۔ عصر کے بعد بھی آپ کا یہی معمول ہو، عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، شام کی دعائیں عصر کے فوراً بعد پڑھ لیں، دعا سے فارغ ہو جائیں، اور پھر افطار کی تھوڑی بہت تیاری کر لیے، افطار میں وقت سے پہلے آ جائیں، تھوڑی سی دعا کر لیں، مغرب کی نماز پڑھ لیے، کھانا کھا لیں، اور کھانا جتنا ضروری ہے، جتنا آپ کے پیٹ کے لیے ضروری ہے اتنا کھائیں، اتنا نہ کھائیں کہ تراویح میں رکوع کرنا مشکل ہو جائے، اتنا نہ کھائیں کہ آپ کے لیے چلنا مشکل ہو جائے۔ رمضان کا مہینہ اتنا زیادہ کھانے پینے کے لیے نہیں آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ لوگ ایک دم کھانے پینے کا بنا لیے، نہیں، آپ جلدی سے فارغ ہو جائیں، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، تراویح کی مکمل نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ قرآن سکون سے جہاں پڑھا
پڑھایا جاتا ہے پڑھیں، تراویح وتر بیان سے فارغ ہو جائیں اور پھر اپنے گھر کو روانہ ہو جائیں، جتنا جلد ممکن ہو سکے رات سو جائیں، پھر صبح اٹھیں سحری کو کم سے کم ایک 10-15 منٹ کا وقت دعا کے لیے نکالیں۔ ہر ایک کے اپنے مسائل ہیں آپ کی زندگی میں، ہر ایک کی زندگی میں وہ مسائل، وہ پریشانیاں اللہ کے پاس رکھیں۔ رمضان ویسے خود دعاؤں کا مہینہ، عبادتوں کا مہینہ ہے، لیکن تہجد کا یہ جو آخری وقت ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا مکمل 100% قبولیت کا وقت ہے۔ تھوڑا وقت نکال لیں، عورتیں بھی مرد بھی۔ عورتیں صرف سحری پکانے کے لیے وقت ضائع نہ کریں، مرد صرف سحری کھانے کے لیے وقت ضائع نہ کریں، دونوں بھی اپنے اپنے حساب سے وقت نکال لیں۔ تو اپنا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شیڈول ہو، ایک ٹائم ٹیبل ہو۔ نہیں، ٹائم ٹیبل ہی نہیں ہے۔ سونا، دل میں اے تک سونا ہے، اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد پھرنا ہے، یا پھر تھکاوٹ ہو گئی، پیاس لگنا شروع ہو گئی، گھر کے کونے میں بیٹھ جانا ہے، بستر پہ لڑنا ہے اور موبائل لے کے خراب کرنا ہے۔ اور افطار کے بعد سے کیا ہے؟ ایک تو یہ افطار کے بعد سے کھانے پینے میں، پہلے سٹی کے اندر ماحول تھا ایسا کھانے کا، پینے کا، پھرنے کا۔ اب چند سالوں سے یہ ہمارے ہاں نندیال میں بھی شروع ہو رہا ہے، نئے نئے دکاناں، نئے نئے ہوٹلاں، حلیم کے، اس کے بن رہے ہیں۔ اب مسلمان نوجوانوں کو بس وہی کھانے پینے میں وہ ایک اتنے کے لیے ختم۔ کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کتنے گھنٹے ضائع کر رہے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ ایک کھانے پینے کا اتنا ویسا نہیں، ویسی عادت مت ڈالیے، یہ ماحول کو ختم کیجیے۔ ابھی شروع ہو رہا ہے، آپ کے بس میں ہے، آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ کو لانا ہی ہے، لا لیں کھا لیں، لیکن جانا ایک کے لیے اتنا وقت ضائع کرنا یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ اور اس میں بھی رمضان کا ایک گھنٹہ، ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے۔ تو وہ ایک ایسے قیمتی لمحوں کو بجائے تراویح میں لوگ واچاں دیکھتے ہیں، تراویح کے سلسلے میں کتنی دیر ہوا، کب تک ہوا، کیا نہیں، اور وہاں ہوٹلوں کے پاس جا کے گھنٹے ٹھہر جاتے ہیں، کچھ بھی احساس نہیں، کھانے کے لیے پینے کے لیے فل رہتا ہے، پھر بھی ذرا یہاں سے وہاں تک چل کے آ کے پھر کھانا اور ایک کوٹنگ، پھر کھاتے ہیں اور ایک۔ تو یعنی اٹھے بیٹھے افطار سے جو شروع ہوتا ہے کھانا رات 11-12 بجے تک چلتا ہے، کھانا ہے، اور سوتے بھی ہیں تو پھر کیا نیت کر کے سحری میں اٹھ کے پھر کھانا ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ رمضان کا مقصد ہی بنا لیے ہیں کہ کھانا، نئے نئے ڈشز، نئے نئے پکوان، مٹھے، وہ سب۔ تو بھائی یہ رمضان کا مہینہ آپ کو عبادتوں کے لیے آیا ہے، کھانے پینے، نئے نئے پکوان دیکھنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ لوگ ایک نیا معمول بنا لیے ہیں، ہر ایک دن ایک ہوٹل، ایک جگہ جانا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، کہاں بہتر تھا لگاؤ اب اسٹیٹس، ختم۔ یہی زندگی بن رہی ہے رمضانوں میں، تو اس سے بچیے۔ رمضان کے مہینے میں یہ جو آپ کو عبادتوں کا وقت ہے، تراویح میں نوجوان آگے رہیں، مکمل جماعت کے ساتھ پڑھیں، اللہ کے لیے پڑھیں۔ بھائی اللہ نے آپ کو بھی طاقت دیا ہے، آپ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اب نہیں پڑھیں گے تو بڑھاپے میں کیا کریں گے؟ تو بڑھاپے میں کرسیاں ڈال کے پڑھنے کا ارادہ ہے؟ ایسا کوئی ارادہ ہے؟ تو پھر کیا ہے؟ صحت، یہ جوانی، یہ اللہ کی عبادت میں لگانا چاہیے۔ کم سے کم رمضان کا یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کو ہم اس حساب سے لگائیں۔ تو رمضان کے مہینے کے سلسلے میں ہماری بہت غفلت ہوتی ہے، اور زندگی کیا ہے؟ بغیر شیڈول کے، بغیر کے کوئی ٹائم ٹیبل کے، دل میں جب سو گئے، دل میں جب سے اٹھے، کھائے پیے پھرے، ٹائم پاس ویسٹ کر دیے، اور رمضان پورا ایسے ہی گزر رہا ہے، کچھ بھی خیال نہیں۔ کھانے کا، پینے کے علاوہ یہ جو عبادتیں ہیں، ذکر و اذکار ہے، قرآن کے لیے ٹائم نکالنا ہے، ذکر کے لیے، دعاؤں کے لیے ٹائم نکالیں۔ آپ رمضان کے آنے کا مقصد سمجھیں میرے بھائیوں، بات یہی ہے، رمضان کے آنے کا مقصد سمجھیں۔ رمضان کیوں آتا ہے؟ رمضان مجھے اپنے آپ کو اللہ کے پاس مغفرت کرانے کا ایک موقع رمضان دے رہا ہے، عبادتیں کمانے کا ایک موقع رمضان آپ کو دے رہا ہے، اللہ سے قریب ہونے کا ایک موقع دے رہا ہے۔ اگر رمضان کے بعد آئندہ رمضان سے پہلے میرا انتقال بھی ہو جائے تو یہ رمضان میں کم سے کم میں مغفرت حاصل کر لوں، اس لیے رمضان آتا ہے۔ یہ مقصد ہم بول رہے ہیں۔ 20 سال 40 50 سال ہو گئے زندگی میں، رمضان آ رہا ہے جا رہا ہے، اور کیا تبدیلی آئی؟ آپ کے اندر کیا بدلاؤ آیا؟ کیا سدھار آیا؟ کیا کوئی رمضان آپ یہ طے کریں، آپ یہ شیڈول میں رکھیں کہ مجھے اس رمضان پوری قرآن مجید پڑھنا ہے ناظرہ مکمل؟ کیا آپ نے کبھی ایسا شیڈول بنایا کہ گئے سال رمضان میں قرآن پڑھا تھا، اس سال ترجمہ پڑھنا ہے، تفسیر پڑھنا ہے؟
نہیں، کچھ بھی شیڈول نہیں ہے. لوگ یہ مہینے کو بھی بزنس کا مہینہ، کیا کیا نئے نئے بزنس کر سکتے اور اس میں بھی وہی وقت ضائع کرتے ہیں. تو خدا را جتنا ممکن ہو سکے آپ بزنس کریں، نئی بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن بزنس کے علاوہ جو اصل مقصد ہے رمضان کا اس کو سمجھیں. ایک بات اس وقت عرض کرنا چاہوں گا، رمضان کے مہینے میں جو غفلت ہمارے سے ہوتی ہے، رمضان کے آنے کا جو مقصد ہم نہیں سمجھتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے کی مسجد نبوی کے مدرس تھے، حدیث کا درس دیا کرتے تھے. ان کی زندگی میں واقعہ یہ پیش آیا، ایک مرتبہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں بیٹھے درس دے رہے ہیں، حدیث کا درس چل رہا ہے. اتنے میں باہر سے ایک آدمی آتا ہے، آ کے زور شور سے آواز لگاتا ہے کہ لوگوں، مدینے میں ہاتھی آ گئی ہے، مدینے میں ہاتھی آ گئی ہے. اور اس زمانے میں ہاتھی نہیں ہوتے تھے مدینے میں، ہاتھی نہیں ہوتے تھے مدینے کے اندر. تو جیسے ہی اس آدمی نے شور مچایا کہ مدینے کے اندر ہاتھی آئے ہے، ہاتھی والا آیا ہے، لوگ اٹھ کے چلے گئے. یہاں تک کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو لوگ حدیث کا درس سن رہے تھے وہ بھی ایک ایک کر کے اٹھتے گئے، چلتے گئے، بھاگتے گئے. مجلس میں صرف ایک تھے، یحییٰ بن یحییٰ لیثی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد ایک ہی بیٹھے رہے. امام مالک نے ان سے پوچھا کہ سب جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے نکل رہے ہیں دیکھنے کے لیے ہاتھی کو، کیا تم نہیں جاؤ گے؟ کیا تمہیں دیکھنا نہیں ہے؟ تو یحییٰ بن یحییٰ لیثی نے کہا، میں مدینے میں ہاتھی دیکھنے نہیں آیا ہوں، امام مالک کو دیکھنے اور سننے کے لیے آیا ہوں. مدینے میں ہاتھی دیکھنے نہیں آیا ہوں، میں مدینے میں امام مالک کو دیکھنے اور ان سے سننے، حدیث کا درس سننے، سیکھنے کے لیے آیا ہوں. ایک جملہ ہماری زندگی کے مقصد کو بھی بتاتا ہے اور رمضان کے مقصد کو بھی بتاتا ہے. رمضان آتا کیوں ہے؟ ہاتھیاں دیکھنے کے لیے نہیں ہے. یہ جو جیسے ان کے زمانے میں ہاتھی ہوتی تھی، ہمارے زمان میں ایسی ہی ہاتھیاں ہیں. کیا ہاتھیاں؟ موبائل. یہ ہاتھی ہے، یہ آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، یہ آپ کو گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے گناہوں کی طرف، غلط کاموں کی طرف، وقت ضائع کرنے کی طرف. یہ پھرنا، یہ موبائل، یہ ٹی ویاں، یہ ساری چیزیں یہ اس زمانے کے اندر ہاتھی کا درجہ رکھ رہی ہیں. اور لوگ کیا ہے وہ دیکھنے کے لیے جیسے وہ غافل ہو گئے، آج کے زمانے میں جتنے لہو و لعب، کھیل کود، ٹائم پاس، بیکار کے جتنے کام ہیں اس کے لیے آج کا مسلمان اپنا جو اصل مقصد ہے، اور پھر خاص کر کے رمضان آیا کیوں، آپ رمضان میں جی رہے کیوں، آپ کو رمضان کا مہینہ کیوں ملا، وہ مقصد بھول رہے ہیں. اور خدا را جو ایسی قدر کرتے ہیں ان کا مرتبہ واقعی میں بڑا ہوتا ہے. آپ پڑھ کے دیکھیں امام مالک کی معطا کتاب، ان کی حدیث کی، تو اس کتاب کے اندر ان کے یہ جو شاگرد تھے انہوں نے سبحان اللہ ایسا نام کمایا. معطا کے سلسلے میں امام مالک سے اگر روایت یحییٰ بن یحییٰ لیثی کرتے ہیں، سب سے مستند اور سب سے معتبر طرق مانا جاتا ہے اس شاگرد کا. ورنہ ہزاروں کے شاگرد ہیں لیکن سب سے معتبر ان کا سلسلہ ہے. کیوں؟ ویسا لگن، ویسی تڑپ علم سیکھنے کے سلسلے میں کہ سب اٹھ کے چلے گئے، اور یہ نہیں ہے. آج ہمارے پاس بھی یہی عالم ہے. رمضان آتا ہے، ہمارا مقصد رمضان میں کیا سیکھنا ہے، کیا سننا ہے نہیں. تھوڑا بھی کچھ بھی ہو گیا پہلے مسجد سے باہر کب جانا ہے. لوگ ایسے بے چین رہتے رمضان میں، خاص کر کے تاخراتوں میں. آپ کو مسجد میں آ کے بیٹھ کے عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، باہر پھرنے کے لیے، چائے پینے کے لیے، گپے مارنے کے لیے نہیں آئے. تو خدا را اپنے اس مقصد کو سمجھیں. رمضان ہماری زندگی میں آتا کیوں ہے، اس سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھائیں. اگر آپ فائدہ اٹھائیں گے اللہ کے پاس مغفرت کے قابل بن سکتے ہیں. اگر یہ رمضان بھی آپ کی زندگی میں فائدہ نہیں بنایا، آپ کو قابل نہیں بنایا، آپ کو اللہ سے قریب نہیں کیا، تو پھر آپ بتائیں کہ جو مسلمان رمضان میں اللہ سے قریب نہیں ہوا، دوسرے مہینے میں کیا امید کر سکتے ہیں؟ جو رمضان کی قدر نہیں کرا تو کیا دوسرے مہینوں کی قدر کرے گا؟ نہیں. تو میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، یہ چند ضروری باتیں رہیں. رمضان کے سلسلے میں باتیں بہت ہو سکتی ہیں، بس آپ کو یاد دہانی کرانا ہے. جو غفلت میں ہیں، سستی میں ہیں، یا رمضان کے مہینے کو ایک الگ حساب میں لے کے جا رہے ہیں، انہیں بس تنبیہ کرنا ہے کہ رمضان کے مہینے کی قدر کریں. رمضان کے مہینوں کو عبادت کا مہینہ سمجھیں. رمضان کے مہینے کو روزوں کا مہینہ سمجھتے ہوئے روزے رکھیں. رمضان
رمضان کے مہینے کو قرآن کا مہینہ سمجھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کو لازمی اور ضروری بنائیں۔ رمضان کے مہینے کو ذکر و اذکار کا مہینہ سمجھتے ہوئے ذکر و اذکار اپنی زبانوں پر لائیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ سمجھ کر اللہ سے قریب ہوں۔ رمضان کا مہینہ مسجدوں کی محبت اپنے دل میں بسا کر مسجدوں کو آباد کرنے کا مہینہ ہے، یہ سمجھ کر کے رمضان اگر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ میرے اور آپ کے لیے جو آنے والا رمضان ہے مقدس، برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا ثابت ہو سکتا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سبھی کو بھی رمضان کی زندگی نصیب فرمائے۔ رمضان کے مہینوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، رمضان کے پورے مہینے کے مکمل روزے رکھنے کی طاقت اور سعادت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ رمضان کے مہینوں میں مکمل تراویح کا اہتمام جماعت کے ساتھ پڑھنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کھول کے پڑھنے، کم سے کم ایک مرتبہ تو قرآن مجید کو ختم کرنے ترجمے کے ساتھ اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ جن کو اور اچھا پڑھنا آتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن کے لیے وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رمضان میں ہم کو غافل کرنے کے لیے کھانے پینے پھرنے گیمز یہ موبائل ٹی وی جتنی ساری چیزیں ہیں اے اللہ ہمیں انہیں لمٹ کا وقت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا ہو سکے اپنی آخرت بنانے کی اس مہینے میں ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔